اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گناہگار ہو عبادت و ریاض کے قریب نہ جاتا ہو، لیکن اس کے دل کی دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پلٹ دی کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا، رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اور پھر استقامت اور جد و جہد، مجاہدہ، رات کی مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے اس نے کوشش کی، تو اس کو کہتے ہیں قصبی ولی، وہ بھی ولی بن گیا۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے کئی ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں اپنے خطبات کے اندر۔ کئی واقعات ہیں ایسے، بڑے بڑے ڈاکو تھے علاقے کے، پورے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو، نامور، جس سے حکومت کانپتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا رجوع کیا کہ توبہ کی سابقہ گناہوں سے۔ حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے ڈاکو تھے، سارے علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈاکو ان کی رعایا تھی، ان کے ماتحت کام کرتے تھے، لیکن آپ ان کی سیرت پڑھیں، سیرت الاولیاء کے اندر ان کا نام جو ہے بڑے بڑے اولیاء کرام میں آتا ہے، تو آپ پڑھیں گے کہ وہ ولی کیسے بنے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ واقعات یا یہ اس طرف راغب کرنا، یہ باتیں بتانا، سنانا، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، وقت کو غنیمت جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص لے کر آئیں، اور ایسا خلوص لے کر آئیں کہ جو عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کر لے، تو وہ اپنا ولی بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا، خبردار، انا، بے شک، یعنی خبردار بھی اور بے شک بھی، یعنی دو حروف تحقیق والے دو جو لفظ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ارشاد فرمائے ہیں، خبردار، بے شک، اولیاء اللہ کے ولی جو ہیں، لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ دنیا کے اندر انہیں کسی کا خوف نہیں ہے، اور آخرت میں اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تب دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہے، ولی کی۔ ولی، یہ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اولیاء اللہ، اور اس کی واحد ہے ولی، ایک واحد، اور اولیاء بہت سے ولی، جمع۔ تو یہ ولی اولیاء یہ ولایت ان سے ہے، ولایت۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ الولایت عبارت عن القرب، کیونکہ ولایت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ولایت کا ایک معنی ہے نزدیکی، قرب۔ ولایت کا ایک معنی ہے دوستی، دوست ہونا۔ ولایت کا ایک معنی ہے مددگار ہونا، مددگار، مدد کرنا، ولی کا ایک معنی ہے۔ تو پہلے معنی کے حوالے سے قریب اور نزدیکی کے حوالے سے امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں کہ الولایت عبارت عن القرب، یہ ولایت جو ہے یہ قرب سے عبارت ہے، قرب، قریبی، نزدیکی سے عبارت ہے۔ فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایۃ القرب، پس اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے غایت قرب میں ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہے، قریب میں ہے۔ اتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کسی کے قریب ہے، اس کا تو فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. لیکن بندے ایسے نہیں ہیں کہ ہر کوئی اللہ کے قریب ہو. یہ قربت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر کسی کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، کفار مکہ، اور اس سے پہلے فرعون، حمان، شداد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو شاہ رگ ہے ان کافروں کی، ان سے بھی اللہ ان کے قریب تھا. لیکن کیا وہ اللہ کے قریب تھے؟ وہ اللہ کے قریب نہیں تھے. تو جو ولی ہوتا ہے پھر وہ جانبین دونوں طرف سے قربت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے، قادر مطلق ہونے کے سبب وہ ہر کسی کے قریب ہے، ہر کسی کے قریب ہے. لیکن ہم بندے جو ہے انسان اسفل ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس کے قریب نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب اس کا ولی ہے جس کو وہ چن لیتا ہے. اور جب چنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کا زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب بندہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. یعنی اپنی منشا کے مطابق وہ بندہ بول ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ منشا ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے جس کے متعلق اپنی زبان کو کھول رہا ہوتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب بندے کی تو اپنی کچھ رہا ہی نہیں. اب کتنا قرب آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے آنکھ، ناک، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے عمل اس کے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. پھر اس سے کوئی ایسا کام سرزر نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ نافرمانی کے کام تو اپنی مرضی سے وہ کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ کا ولی بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی مرضی سے اس کو چلا رہا ہے. تو یہ نزدیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اللہ کا ولی ہونا ہے، ولی بننا، یہ بہت بڑے علم سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء جو ہیں وہی سب سے زیادہ خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رکھتے ہیں. لیکن علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے نافع اور ایک ہوتا ہے غیر نافع. آج ہمارے پاس علم غیر نافع کا انبار ہے، اور اگر علم نافع ہو، تھوڑا ہو، ایک بہت بڑے مفسر وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ علم حاصل کرتے تھے جیسے آٹے کے اندر نمک ملاتے ہیں. آٹا جب گوندھا جاتا ہے تو اس میں نمک ملایا جاتا ہے، تو جتنا آٹے کے اندر نمک ملاتے ہیں اتنا علم حاصل کرتے تھے نمک کے مقدار میں، اور عمل کرتے تھے آٹے جتنا آٹا ہے نا، آٹا 2 کلو آٹا ہے تو اس میں کتنا نمک ملائیں گے؟ کیا اس میں آدھا کلو نمک ملا لیں گے؟ بھئی چٹکی ڈالیں گے نا، اس میں 1 چٹکی ڈالیں گے. تو 1 چٹکی جو ہے وہ علم کی، اور عمل ہے 2 کلو کے برابر. اور فرمایا وہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں کہ آج سے 400 سال 500 سال پہلے کے ایک مفسر ہیں، وہ فرما رہے ہیں اور اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور آج تو خدا حافظ، آج تو ماشاءاللہ ہم پتہ نہیں علامہ فہامہ کیا کیا بنے پھرتے ہیں، اور اندر کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا کہ جب
لوگ علم حاصل کرتے تھے نمک کی طرح اور عمل کرتے تھے آٹے کی طرح، جس طرح آٹا ہوتا ہے، اور علم ہوتا تھا، تھوڑا علم ہوتا تھا، عمل زیادہ ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ ہے، وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، آج سے 500 سال پہلے کی بات، وہ فرماتے ہیں آج وہ زمانہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں آٹے کی طرح اور عمل ہوتا ہے نمک کی طرح۔ اور جب علم جو ہے وہ زیادہ ہو اور عمل کم ہو تو وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے، وہ علم غیر نافع ہوتا ہے، وہ علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ علم وہ فائدہ دیتا ہے کہ علم چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں عمل زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں ساتھ کہ ہائے، افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ عبادت پر ریاکاری کرتے تھے، عبادت پر ریاکاری کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ کہ عبادت کرنے پر ریاکاری، یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں دکھانے کے لیے، یہ زمانہ تھا، وہ ایک زمانے کی بات کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں آج کا زمانہ ہے عبادت نہیں ہے پھر بھی ریاکاری ہے، یعنی وہ وقت ہوتا تھا روزہ رکھتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ میں روزہ دار ہوں، حالانکہ عبادت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو ہے چھپانا چاہیے عبادت کو، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے تھے تب ریاکار بنتے تھے، لیکن وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، آج سے 400-500 سال پہلے کی بات، فرماتے ہیں افسوس آج عبادت نہیں ہے پھر ریاکاری ہے، روزے دار نہیں ہے پھر بھی ظاہر کرے روزہ ہے مجھے، کتنا بڑی تباہی ہے۔ عبادت وہ عمل نہیں ہے اور پھر بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں فلاں عبادت کے اندر ہوں۔ تو یہ دیکھیں وہ ریاکاری تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، لیکن یہ فرق کتنا ہے کہ وہ چلو ریاکاری کر رہے ہیں تو دکھا کر عبادت پر وہ چیز کر رہے ہیں تبھی تو دکھا رہے ہیں، لیکن آج کا زمانہ وہ ہے کہ وہ عبادت وہ چیز بندے کے دل کے اندر جسم و جان کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا عامل ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی چیز پوچھنی ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے نہیں کہا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے یعنی ولیوں سے سوال کرو، اللہ کے جو علم کم ہے عمل زیادہ ہے، اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ان سے سوال کرو، کیوں کہ الولایت عبارت عن القرب، ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ قرب سے عبارت ہے۔ فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غایت قرب میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ تو لہذا پہلا معنی اس کا یہ ہوا ولی کا کہ نزدیکی قرب، اور اس کا دوسرا معنی ہے ولی کا دوست۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یعنی اللہ ہوا یتولی الصالحین، وہ صالحین کا دوست ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کا ولیوں کا دوست ہے، اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کا یہی وجہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرمایا کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی مول لی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے ولی کے ساتھ دوستی ہے نا، دوستی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی مول لی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دشمنی کی اللہ کے بندے سے، اللہ کے ولی سے اعلان جنگ فرما رہا ہے خود باری تعالیٰ، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صحابہ کرام مچل گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے اللہ کے ولی جنہیں نہ کوئی دنیا کے اندر خوف ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، غم ہوگا انہیں، دنیا اور آخرت کے غم سے بے پرواہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی علامات کیا ہیں، نشانی یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھو تو ان کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بکھرے بال، یہ گلے کے اندر وہ ایک سینکڑوں تسبیح ڈالنے والے، کئی دنوں تک غسل اور منہ نہ دھونے والے، پتھارے پر بیٹھنے والے، انہیں ہم لوگ اللہ کے ولی سمجھتے ہیں۔ ارے اور کہتے ہیں جتنا کوئی میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہے۔ بھی کہاں پہنچا ہوا ہے؟ بھائی اللہ کے ولی کی تو علامت ہی یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی والد کا دوست ہے نا اپنے والد کا، اور والد کے کئی دوست ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور والد صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے، تو پھر اس کا دوست سامنے آیا، اس کا دوست، والد کا دوست، تو کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس دوست کے دیکھنے سے اپنے والد کی یاد آ جائے؟ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، اور میرے ساتھ محمد ہاشم نامی ایک میرا رشتہ دار بھی تھا اور میرا دوست بھی تھا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے۔ میٹرک کے اندر ہی ان کو کینسر ہوا اور فوت ہو گیا۔ چونکہ وہ میرے ساتھ رہتا تھا، میرے اکٹھے رہتا تھا، آنا جانا ہمارا اکٹھے ہوتا تھا، ایک ہی بستی میں رہتے تھے، رات کو پڑھنا وڑھنا بھی اکٹھے ہوتا تھا، ہاسٹل میں رہتے تھے تو اکٹھے رہتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا، یقین کیجئے ان کی والدہ جو ہے وہ میرے پاس آتی تھی اور بیٹھی رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں آپ کے پاس آتی ہوں تو میرا بیٹا آپ کا دوست تھا، تو اپنے بیٹے کی یاد کے لیے آتی تھی۔ میں یہاں چلا آیا، ان کی والدہ زندہ، جب جاتا تھا وہ دوبارہ جب بھی جاتا تو ان کے زبان پر یہ بات ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے کہ جب دو دوست ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کو دیکھا جائے تو دوسرے کی یاد آتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے چہرے پر نظر پڑے تو نظر اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کے چہرے پر پڑے اور یاد آ جائے رب تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، ان کی زیارت اور ان کی قربت، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے ان کی گفتگو سننا، وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی دے دے۔ غافل ہو کر آیا تھا، جب جائے تو وہ بینا ہو کر جائے، نبینا تھا، نبینا بن کر آیا تھا، جب سنگت میں آیا تھا تو نبینا تھا، اور جب سنگت سے اٹھ کر جائے تو بینا ہو کر جائے۔ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جن کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اور دوسرا معنی ہے مددگار۔ ولی کا معنی مددگار۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ یہ تین من کے لوگ فتوے اٹھائے پھرتے ہیں، کسی کو مددگار بنا دیا تو پھر کافر ہو گئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید۔ ہاں، مددگار اگر ذاتی کسی کو سمجھا کہ یہ مدد جو کر رہا ہے ذاتی کر رہا ہے، اس کی ذاتی قدرت ہے، یہ اپنی طاقت رکھتا ہے، تو پھر تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا نا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا جہان یہ اسباب بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھ
نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو مدد کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے، دونوں غیر اللہ ہے، لیکن فرمایا ان سے مدد حاصل کرو۔ تو مدد حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا مددگار، مومنوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور مومنین ہے، مومنین تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا مددگار ہو جائے تو اسے کس چیز کی پرواہ ہے؟ بھئی جو ولی ہوتا ہے اس کا مددگار اللہ ہے، ولی اللہ کی قربت میں بھی ہے، ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بھی ہے، ولی کا اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار بھی ہے، تو پھر اسے کس چیز کا خوف ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قربت میں ہے اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا دن ہوگا، آخرت کا دن تو میدان معاشر بپا ہوگا، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر۔ یہ قرآن مجید بھی 27ویں پارے کی یہ سورۃ الحدید جو ہے، اس کی آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھو گے مومنین مردوں کو اور مومنین عورتوں کو، یسعی نورہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، مومنین کا نور، بین ایدیہم، داہنی طرف، آگے سامنے سے ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم، اور داہنی طرف ان کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ بندہ ایک ہوگا، مومن مرد یا مومن عورت، لیکن دو نوروں کے اندر گھرا ہوگا، دو نوروں کے اندر، ایک نور سامنے ہے اور ایک داہنی طرف ہے۔ تو نور جو ہے یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ دو نور میں گھرا ہوگا۔ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، باب الایمان سے اس کو آپ کو بیان کر رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ممبر بھی نور کے ہوں گے، جن کے تکیے بھی نور کے ہوں گے، وہ گو تکیے لگے ہوں گے، گو تکیے۔ ادھر حساب کتاب ہو رہا ہے اور ادھر وہ نفوس قدسیہ ہیں جو جن کے لیے ممبر بچھائے گئے ہیں۔ اب بتاؤ